رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے بیکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو نہ صرف دنیا کے امیر بلکہ دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بیکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 4 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 4 عمل ایسے کیے جو ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 4 کاموں نے ہمیں بیکاریوں سے بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ وہ 4 عمل کون کون سے تھے۔ انہوں نے کہا، پہلا کام، ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ 4 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا اور آخرت میں امیر بننا چاہتے ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو، فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو اور دانہ ڈالا کرو، اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یا دانہ کھا کر جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان صبح اٹھتے ہیں یہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس انسان کے رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ اس کی مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، تو لہٰذا آپ بھی صبح اٹھ کر پرندوں کو دانہ ضرور ڈالا کریں۔ دوسرا کام، غریبوں کی مدد کرنا۔ جو شخص غریبوں کی مدد کیا کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب اللہ، بندے کی عبادت اس کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور معروف بادشاہ نہیں گزرا 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ پیدائش کا وقت قریب ہے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، تو انہوں نے کچھ نہ دیا۔ بدو
ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں مدینے چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ دونوں اپنی بیوی حاملہ کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی